السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 137۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، نہ ہی اللہ رب العزت ان کو معاف کریں گے اور نہ ہی وہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے گا۔ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن بعد میں کفر اختیار کر لیا، پھر ایمان لائے پھر کفر اختیار کر لیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، یعنی انہوں نے توبہ بھی نہیں کی۔ یہاں پر منافقین کی طرف اشارہ ہے۔ بظاہر تو دیکھنے میں کچھ اور دکھاتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ہم نیک ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ اور تھا اور وہ کفر میں بڑھتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر گناہ ہو جائے تو مجھ سے توبہ کرو اور میں آپ لوگ کے گناہ معاف کر دوں گا، میں آپ کو ہدایت کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرماؤں گا۔ لیکن وہ شخص جو توبہ نہیں کرتا، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے۔ سورۃ منافقون ہے آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر اللہ رب العزت مہر لگا دی، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے ہیں کہ ہدایت کیا ہے۔ کفر کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی ہدایت نہیں ملتی اور آخرت میں بخشش نہیں ملتی۔ آیت نمبر 138، بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما۔ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے واقعتاً دردناک عذاب ہے۔ یہاں پر دیکھیں خوشخبری کا جو الفاظ یہاں پر استعمال ہوا ہے یہ خبر ہے۔ دیکھیں یہ جو طرز عمل تھا وہ منافقین کا تھا۔ منافقین کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بشارت دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دیکھیں عذاب تو ایک بری خبر ہے، تو یہاں پر جو خوشخبری کا الفاظ استعمال ہوا ہے، بشارت کا الفاظ استعمال ہوا ہے، وہ تو ایک اچھی چیز کے لیے ہوتا ہے، تو یہاں پر کیوں استعمال ہوا؟ دیکھیں عربی زبان میں جو بشارت کا لفظ ہے وہ خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور بشارت کا وہ لفظ جس کے اثار جو ہوتے ہیں وہ چہرے پہ نظر آئے۔ اب دیکھیں جو خبر ہے، بشارت کا جو عربی زبان میں معنی یوز ہوتا ہے وہ خبر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب خبر اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے۔ پھر اسی طرح بشارت وہ لفظ ہے جس کا اثر آپ کے چہرے پر نمایاں ہو جائے۔ اب دیکھیں انسان کا جو چہرہ ہے وہ پورا ایکسپریس کر دیتا ہے کہ انسان ہیپی کنڈیشن میں ہے یا سیڈ کنڈیشن میں ہے۔ انسان کا جو چہرے کے تاثرات ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اب انسان کو یہ چیز اچھی لگ رہی ہے یا انسان کو یہ چیز بری لگ رہی ہے، یا یہ بات اچھی لگ رہی ہے یا وہ بات بری لگ رہی ہے، تو اس کا معنی یہ آ جائے گا۔ اسی طرح یہاں پر اللہ رب العزت نے بشر یعنی کہ بشر کا الفاظ استعمال کیا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے دیجئے، خبر پہنچا دیجئے منافقین کا انجام دردناک ہے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور وہ تمام لوگ جو اللہ رب العزت کے دین کا کام کرتے ہیں ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ منافقین کو بشارت دے دو، اس میں خبر دے دو کہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جس سے وہ کبھی بھی باہر نہیں نکلیں گے۔ دیکھیں نفاق اصغر سے مراد نفاق عمل ہے کہ انسان ظاہر میں جو کچھ ہوتا ہے دل میں اس کے خلاف چھپا ہو، یعنی کہ انسان اگر ظاہر اس کو اچھا شومنٹ کروا رہا ہے اور دل میں اس کے لیے بہت بدگمانیاں ہیں اور دل میں اس کے لیے بہت نفرت ہے، تو یہ منافقانہ کنڈیشن ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔